آج کی ویڈیو میں ہم انلیس اور انٹل کے بارے میں جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سینٹنسز دیکھیے، جب تک تم محنت نہیں کرو گے اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکو گے۔ جب تک وہ پنکھا نہیں چلائے گا اس کی بہن اے سی بند نہیں کرے گی۔ جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی اس کی امی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں، انلیس اور انٹل کا مطلب ہے جب تک نہیں، اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے، تم اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکو گے، اس کو پہلے لے آنا ہے۔ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس۔ اب فیوچر پوٹینشیل میں جو ہے نا ول بی ایبل ٹو، شل بی ایبل ٹو آتا ہے، تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس انلیس یو ورک ہارڈ۔ اب دیکھیں، انلیس کے بعد یو ڈو ناٹ نہیں لگایا، حالانکہ جب تک تو محنت نہیں لفظ آ رہے، تو انلیس کی صورت میں ناٹ نہیں لگتا، تو انلیس یو ورک ہارڈ ایسے سینٹنس بن جائے گا۔ پورا سینٹنس کیسے بنے گا، جب تک تو محنت نہیں کرو گے اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکو گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس انلیس یو ورک ہارڈ۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ول ناٹ کو شارٹ میں وونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، WONT۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا، یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس انلیس یو ورک ہارڈ۔ دوسرے سینٹنس کی طرف آتے ہیں، جب تک وہ پنکھا نہیں چلائے گا اس کی بہن اے سی بند نہیں کرے گی۔ اب سب سے پہلے کیا آ جائے گا، اس کی بہن اے سی بند نہیں کرے گی۔ ہیز سسٹر ول ناٹ سوئچ آف دا اے سی انلیس ہی سوئچز آن دا فین۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی سینٹنس کے دونوں حصے فیوچر میں ہوں تو ایک حصہ جو ہے وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے اور دوسرا حصہ فیوچر میں ہوتا ہے، دونوں کو فیوچر میں نہیں کرتے۔ یہ کنڈیشنل سینٹنس کا یہ رول ہے۔ تو آپ کو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کنڈیشنل سینٹنسز کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ تھرڈ سینٹنس ہے، جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی اس کی امی اس سے بات نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے انلیس کو جو ہے نا، انلیس کو درمیان میں رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اردو میں جملہ جب تک وہ چائے نہیں بنائے گی۔ اب حالانکہ آنا تو اس سینٹنس کو چاہیے، جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ انلیس کا استعمال ہے اس لیے انلیس کو اس حصے سے پہلے رکھیے گا، کیونکہ دوسرے حصے میں شرط ہے، جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی اس کی امی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس کی امی اس سے کس شرط پہ بات کرے گی، اگر وہ چاول بنائے گی۔ تو پھر سینٹنس کا آغاز کیسے ہوگا، ہر مدر ول ناٹ ٹاک ٹو ہر انلیس شی کوکس رائس۔ انلیس شی ڈز ناٹ کوک رائس نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، انلیس بھی لگاتے ہیں اور ناٹ بھی آ جاتے ہیں، انلیس یو ڈونٹ ٹاک ٹو می، انلیس یو ڈونٹ گو دیئر۔ تو جب انلیس آ جائے تو ناٹ نہیں آ سکتا، پھر کیا ہے، انلیس یو گو دیئر، انلیس یو اسپیک انگلش۔ جب تک تم انگلش نہیں سیکھو گے تمہیں نوکری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یو ول ناٹ گیٹ اے جاب انلیس یو لرن انگلش، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی سینٹنس کے دونوں حصے فیوچر میں ہوں تو جس شرط میں کنڈیشن ہے اس کو جو ہے اس حصے کو پریزنٹ میں کرتے ہیں اور دوسرے کو فیوچر میں کرتے ہیں۔ جیسے جب تک تم محنت نہیں کرو گے اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکو گے، کنڈیشن کس میں ہے، پہلے حصے میں ہے، جب تک تم محنت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی آپ نے ٹرانسلیشن جو دیکھی تھی، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس انلیس یو ورک ہارڈ، جس میں شرط ہے، جس حصے میں اس سے پہلے انلیس نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ایسے سینٹنسز کے دو پارٹس ہوتے ہیں، تو اردو میں تو شرط والا پارٹ جو ہے پہلے آیا ہوا ہے،
لیکن انگلش میں جو شرط جس میں کنڈیشن ہے وہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ پنکھا نہیں چلائے گا اس کی بہن اے سی بند نہیں کرے گی۔ اب شرط والا حصہ کون سا ہے؟ جب تک وہ پنکھا نہیں چلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انگلش کرتے ہوئے اس کو لاسٹ میں لکھنا ہے۔ تو اس سینٹنس کا آغاز اس کی بہن اے سی بند نہیں کرے گی سے ہوگا۔ His sister will not switch off the AC unless he switches on the fan۔ اب ہی شی اٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں، تو یہاں بھی چونکہ ہی ہے اس لیے سوئچ کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہو گیا، سوئچز آن دا فین ہو گیا۔ جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی اس کی امی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اب بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ شرط والا جو حصہ ہے اردو میں وہ پہلے آیا ہوا ہے، لیکن انگلش میں وہ پارٹ جو ہے بعد میں آیا ہوا ہے۔ جب تک وہ چاول نہیں بنائے گی اس کی امی اس سے بات نہیں کرے گی۔ ہر مدر ول ناٹ ٹاک ٹو ہر انلیس شی کوکس رائس۔ اب یہاں بھی جو ہے نا کوک کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوکس کی جگہ جو ہے نا میکس، جیسے یہاں اوپر میں لکھا بنائے گی یا پکائے گی، جو مرضی لگا لیں، کوک لگائیں یا میک لگائیں، جو بھی لگائیں، لیکن زیادہ تر اس کے ساتھ کوک ہوتا ہے۔ تو پھر کیا بنے گا؟ ہر مدر ول ناٹ ٹاک ٹو ہر unless she cooks rice۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی والے بٹن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پہ جو کالج گوئنگ یا اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کے جو بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بہت آسان انداز میں سکھانے کی کوشش کی ہے۔